جس معاشرے میں عورت بے پردہ ہے سمجھنا چاہیے کہ اس معاشرے کا مرد بے غیرت ہو گیا ہے. جس گھر کی عورتیں بے پردہ ہے سمجھنا چاہیے کہ یہ گھر دیوسوں کا گھر ہے. شریعت سب سے پہلا انتظام تقوی کے بعد یہ کرتی ہے کہ مردوں کو باغیرت بنایا گیا ہے. جب کسی معاشرے میں مرد باغیرت ہوتا ہے, اس کو اپنی گھر کی عورتوں کے بارے میں فکر ہوتی ہے, تو اس معاشرے کی عورتیں محفوظ ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یغار وان المؤمن یغار. اللہ غیرت والا ہے. اللہ تعالیٰ کو غیرت ہے نا, اسی لیے اللہ تعالیٰ شرک برداشت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے کہ وہ شرک برداشت نہیں کرتا. ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. ان اللہ یغار وان المؤمن یغار. اللہ غیرت والا ہے, مومن بندے کو بھی غیرت والا ہونا چاہیے. مومن غیرت مند ہوتا ہے, اس کو فکر ہونی چاہیے اپنے گھر والوں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. پوچھا گیا اللہ کے نبی دیوس کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس کو فکر نہ ہو اس بات کی کہ اس کے گھر میں کون کون سے لوگ آتے ہیں, اس کی عورتیں کہاں کہاں جا رہی ہیں, کن لوگوں سے ملتی ہیں, کیسا لباس پہن کر کے ہماری عورتیں گھر سے نکل رہی ہیں. ہم کو اگر فکر نہیں ہے تو ہم بھی دیوس. مرد کو باغیرت ہونا چاہیے. بھائی کو اپنی بہن کے بارے میں غیرت ہونی چاہیے, شوہر کو اپنی بیوی کے بارے میں غیرت ہونی چاہیے, باپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں غیرت ہونی چاہیے. آج معاشرے میں بے پردگی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد بے غیرت ہے, اس کو فکر نہیں. اس کی بیٹی بول کر کے نکلتی ہے اسکول جا رہی ہے, اس کو فکر نہیں ہے کہ اسکول کے نام پر نکلی, اسکول پہنچتی کہ نہیں پہنچتی. بول کر کے نکلتی ہے سہیلی کیا ہوم ورک کرنے جا رہی ہے, اس کو فکر نہیں ہے کہ سہیلی کیا بھی پہنچی کہ نہیں پہنچی ہے. مرد کو باغیرت ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اللہ کے نبی اگر میں اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ بدکاری کرتا ہوا پاؤں گا تو کیا میں گواہوں کو بلانے جاؤں گا کہ گواہوں کو بلا کے لاؤں اور ان کو بولوں دیکھو میری بیوی بدکاری کر رہی ہے؟ اللہ کے نبی میں تو اس کو تلوار تیز کرنے کی بھی مہلت نہیں دوں گا, میں تو ایسے ہی اس کو کن تلوار سے قتل کر دوں گا. میری غیرت تو گوارا نہیں کرے گی کہ میں جاؤں کسی کو بلا کر کے لاؤں اور گواہ بناؤں. اللہ کے نبی کو غصہ آیا کیونکہ خلاف شریعت بات تھی. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو تسلی دی کہ اللہ کے نبی یہ سعد جو ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ غیرت مند ہے, اتنے غیرت مند ہیں کہ یہ زمانے جاہلیت میں اگر کسی عورت کو طلاق دے دیتے تو دوسرا آدمی ان سے اس لڑکی سے شادی نہیں کرتا تھا, طلاق دینے کے بعد بھی کوئی شادی نہیں کرتا تھا. یہ سعد کی غیرت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تعجبون من غیرت سعد, کیا تم کو سعد کی غیرت پہ تعجب ہو رہا ہے؟ واللہ لا انا اغیر منہ, اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں, اور سعد اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں, اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. غیرت سمجھ رہے ہیں نا؟ اصل میں انگریزی لفظ مجھے کوئی غیرت کا, بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ انگریزوں میں غیرت نہیں ہوتی ہے اس لیے غیرت کے لیے کوئی انگریزی لفظ نہیں ہے. جیلیسی لوگ بعض مرتبہ کہتے ہیں, لیکن جیلیسی جو ہے وہ غیرت کے لیے مناسب لفظ نہیں. غیرت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو حیا ہو, فکر ہو اپنے گھر والوں کے لیے. غیرت یہ ایک ایمان والے بندے کی خوبصورتی. مرد جو ہے اس کے اندر اس کا حسن ہے غیرت. بھائی ہے تو وہ غیرت مند ہونا چاہیے اپنی بہنوں کے بارے میں کہ میری بہن اسکول جاتی ہے تو جاتی کی نہیں جاتی ہے, پہنچتی کی نہیں پہنچتی اسکول. دیکھیے بھائی کی غیرت کا معاملہ, حضرت مریم پر جب الزام لگا بدکاری کا, یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی, تو حضرت مریم سے کیا کہا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کان امک بغیہ. اے ہارون کی بہن, یعنی اگر کسی لڑکی پر کوئی زنا کی تہمت لگتی ہے, کوئی داغدار اگر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا الزام کس پر جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے بھائی پر الزام جاتا ہے. ان کو یاد کیا گیا اے ہارون کی بیٹی, اے ہارون کی بہن. ہاں, بھائی کو غیرت مند ہونا چاہیے. کیسا غیرت مند ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب حج کیا, اللہ کے نبی غالباً حج کا واقعہ ہے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کچھ مناسک باقی رہ گئے, تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کے ساتھ ان کو بھیجا کہ تم جو حرم کے حدود ہیں اس کے باہر جاؤ, اور حضرت عائشہ کو پھر وہاں سے وہ آئیں گی اور اپنا مناسک ادا کریں گی. تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کیا لگتے ہیں حضرت عائشہ کے؟ بھائی لگتے ہیں. اونٹ پر بٹھایا, حضرت عائشہ پردے میں ہے, چہرہ ڈھکا ہوا ہے نا. یہ موضوع انشاءاللہ کبھی اس پر بات ہوگی. ازواج مطہرات چہروں کو ڈھانک کر کے رکھتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری جو آزاد عورتیں ہوتی تھیں وہ چہرہ ڈھانک کر کے رکھتی تھیں. تو جب آبادی سے باہر نکل گئی حضرت عائشہ, عبد الرحمن ابن بکر نے ہاتھ میں نکیل پکڑی ہوئی ہے, دوسرے ہاتھ میں سوٹا ہے, وہ لکڑی ہوتی ہے نا جس سے مارتے ہیں جانور کو چلانے کے لیے, ہاتھ میں سوٹا ہے, لے کر کے حضرت عائشہ کو چل رہے ہیں. حضرت عائشہ نے چہرہ بند کیا ہوا ہے,
اچانک جب آبادی سے باہر جاتی ہیں حضرت عائشہ دیکھتی ہیں اب تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی مرد دیکھنے والا نہیں ہے، راستہ سنسان ہے، تو چہرے سے پردہ ہٹا لیتی ہیں، چہرے سے پردہ ہٹاتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر اس سوٹے سے مارتے حضرت عائشہ کے پیر پہ کہ چہرہ چھپاؤ، چہرہ چھپاؤ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ تو سنسان راستہ ہے، یہاں تو کوئی مرد دیکھنے والا نہیں ہے، یہاں چہرہ کھولنے میں کیا حرج ہے؟ تو عبد الرحمن ابن ابی بکر کہتے ہیں گرچہ کوئی مرد دیکھنے والا نہیں ہے لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بہن ہو اور کسی سنسان راستے میں بھی چہرہ کھول کر کے چل رہی ہو۔ آپ بھائی ہیں اگر تو آپ کو اپنی بہنوں کے معاملے میں یہ غیرت ہے؟ کبھی آپ کو فکر ہوتی ہے کہ آپ کی بہن گھر سے باہر نکلتی ہے تو کس طرح کے لباس میں نکلتی ہے؟ نقاب پہنتی ہے کہ نہیں پہنتی ہے؟ اور نقاب پہنتی ہے تو کس طرح کا نقاب پہنتی ہے؟ ہمارے یہاں جو نقاب، جس کو نقاب کہا جاتا ہے، ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ اس کو پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے، تو جس طرح کا نقاب ہمارے یہاں پہ پہنا جاتا ہے بعض مرتبہ وہ نقاب اپنے آپ میں فحاشی ہوتا ہے۔ بھائی نقاب کا مقصد شریعت کے اندر کیا بتایا گیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ زینت کو بڑھانے کا ذریعہ نقاب بن گیا ہے، بدصورت عورت بھی اس کو پہن کر کے خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بھائی باغیرت ہے، اگر وہ دیوس نہیں ہے، گھر پہ جائے گا وہ چیک کرے گا، اگر اس کی بہن کا نقاب کے جو شرعی اصول اور ضوابط ہے اس پر پورا نہیں اترتا ہے تو ایسے نقاب کو جلا دے گا۔ وہ اس کو فکر ہونی چاہیے کہ میری بہن کس طرح کا کپڑا پہن کر کے، کس طرح کا نقاب پہن کے گھر سے باہر نکلتی ہے، گھر سے باہر نکل رہی ہے کن لوگوں کے ساتھ ملتی ہے۔ تعلیم عام ہو لڑکی کی، ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، لیکن بھئی تعلیم عام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عورتوں کو آزادی دے دیں۔ معاشرہ اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں۔ بچی پالنے کا جو شریعت کے اندر اتنا زیادہ اس کی فضیلتیں آئی ہیں، لڑکیوں کی تربیت کی، لڑکیوں کی تعلیم کی، کیوں؟ کیونکہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت مشکل ہوتی ہے۔ آپ کو نگاہ، ہمارے یہاں بڑے بزرگ جو ہے نا بعض مرتبہ وہ چھوٹے جملے میں بڑے تجربے کی بات کہہ جایا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ لڑکی کو سونے کا لقمہ کھلاؤ لیکن اس پر دشمن کی نگاہ رکھو، ان کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں، ان کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی نعمتیں آپ لڑکوں کو دے رہے ہیں لڑکیوں کو بھی دیں، لیکن اس کے ساتھ لڑکیوں کو غیرت کا تقاضا یہ کہ اپنی بچیوں کو اپنی نظر میں رکھیں، اپنی نگاہ میں رکھیں، زمانے کی فتنے سے ان کو محفوظ رکھیں۔ بھائی ہے اس کو ایسے غیرت مند ہونا چاہیے، شوہر ہے اس کو اپنی بیوی کے بارے میں غیرت ہونی چاہیے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ بھائیوں کو کچھ غیرت تو ہوتی ہے اپنی بہنوں کے بارے میں، لیکن سب سے زیادہ بے غیرت ہمارے معاشرے میں شوہر ہوتا ہے، سب سے زیادہ بے غیرت، اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے معاشرے میں بیویاں تو دکھاوے کا ذریعہ بن گئی ہیں۔ جیسے آدمی بڑا موبائل لے لیتا ہے تو ہاتھ میں لے کے چلتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں، بڑی بائک لے لیتا ہے، بڑی کار لے لیتا ہے تو لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے پاس بڑی بائک ہے، بڑی کار ہے۔ ویسے ہی بعض مرتبہ خوبصورت بیوی ہے نا تو اس کو سجا دھجا کر کے اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے لے کر کے نکلتا ہے محلے میں تاکہ لوگ دیکھیں بڑی کتنی خوبصورت بیوی ملی ہے۔ غلط بول رہا ہوں میں؟ آپ اور معاملات میں جانے تو شادی جس دن ہوتی ہے، اور یہ میں بے دین لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو دین سے دور ہے، دیندار لوگوں کے حالات ایسے دیکھے گئے، وہ اسٹیج لگا دیا ہے، دولہے صاحب کھڑے سہرا وہرا پہن کر کے، بازو میں جو ہے وہ ایک شو پیس کی طرح عورت کو بھی، بیوی کو بھی کھڑا کر دیا ہے، پورا میک اپ لگا کر کے، جوڑے پہنا کر کے، اور اس کے بعد کوئی پردہ نہیں ہے، جو بھی مرد آ رہا ہے بھائی وہ بھی آدمی سے بھی مل رہا ہے، عورت کو بھی دیکھ رہا ہے، آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ کیسی بے غیرتی ہے یہ؟ ہاں، پہلے دن، شادی کی پہلے دن سے بے غیرتی شروع ہو جاتی ہے۔ مہمان آ رہے ہیں، بعض مرتبہ ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، دولہے صاحب سے بھی ہاتھ ملا رہے ہیں، دلہن سے بھی ہاتھ ملا رہے ہیں، فوٹو بھی کھینچا رہے ہیں ساتھ میں۔ اس بندے کو کوئی غیرت نہیں آ رہی، اس کے دوست آ رہے ہیں، محلے کے لوگ آ رہے ہیں، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کس نگاہ سے دے رہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ یہ دیوس ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں، کیمرہ مین لایا ہوا ہے پتہ نہیں کہاں کا، نجس ہے، ناپاک کافر کوئی آدمی، اور وہ فوٹو کھینچ رہا ہے، ہاں، کھڑا کر کے، بٹھا کر کے، لٹا کر کے، صوفے پہ بٹھا کر کے، کبھی ہاتھ ایسے کر کے، ہاتھ ویسا کر کے۔ جتنے زاویے سے کیمرہ مین دیکھ لیتا ہے دلہن کو، شاید پوری زندگی میں شوہر بھی اتنے زاویے سے اور اتنے اینگل سے نہیں دیکھ پاتا ہوگا، لیکن اس کو کوئی غیرت نہیں آ رہی ہے۔ مسلمان ایسا بھی غیرت ہو سکتا ہے؟ جب شوہر غیرت مند ہوتا ہے تو بیویاں اس کی غیرت کا خیال رکھتی ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا شوہر بہت باغیرت ہے تو میں کسی غیر مرد سے بات نہ کروں، اس سے تعلقات وابستہ نہ کروں، وہ ایک محدود دائرے میں رہتی ہے اپنے۔ جب شوہر بے غیرت ہو گیا تو پھر رابطے بھی ہوتے ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے، پھر جو رابطے اور بات چیت ہوتے ہیں وہی زنا تک کے پہنچانے والے ہوتے ہیں۔
تو مرد کو باغیرت بنایا گیا، شوہر باغیرت ہو، باپ باغیرت ہو، ایک باپ کو باغیرت ہونا چاہیے اپنی بیٹیوں کے متعلق.